بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة على أہلہا. اما بعد. قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ: وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ تَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ وَأَنْكِرِ الْمُنْكَرَ بِيَدِكَ وَلِسَانِكَ وَبَايِنْ مَنْ فَعَلَهُ بِجُهْدِكَ وَجَاهِدْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَلَا تَأْخُذْكَ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ وَخُصِّ الْغَمَرَاتِ لِلْحَقِّ حَيْثُ كَانَ وتفقه في الدين وعود نفسك التصبر على المكروه ونعم الخلق التصبر في الخلق وألجئ نفسك في أمورك كلها إلى إلهك فإنك تلجئها إلى كف حريز ومانع عزيز وأخلص في المسألة لربك فإن بيده العطاء والحرمان وأكثر الاستخارة وتفهم وصيتي ولا تذهبن عنك صفحا. صدق مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ. سامعین اعظام اور ناظرین کرام کی خدمت میں گفتگو سخن تربیت اولاد کے حوالے سے سلسلہ جاری ہے. سرنامہ کلام میں مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب کے مکتوبات میں سے مکتوب نمبر 31 کے کچھ جملات پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. سابقہ نشستوں میں بھی اس مکتوب کے چند کلمات بیان کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں کہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اپنے بیٹے اپنے فرزند امام حسن مجتبیٰ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے: وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ تَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ. نیکی کی تلقین کرو تاکہ خود بھی اہل خیر میں محسوب ہو. وَأَنْكِرِ الْمُنْكَرَ بِيَدِكَ وَلِسَانِكَ. ہاتھوں اور زبان کے ذریعے برائی کو روکتے رہو. وَبَايِنْ مَنْ فَعَلَهُ بِجُهْدِكَ. جہاں تک ہو سکے بروں سے الگ رہو. خدا کی راہ میں جہاد کا حق ادا کرو اور اس کے بارے میں کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اثر نہ لو. وَخُذِ الْغَمَرَاتِ لِلْحَقِّ حَيْثُ كَانَ. حق جہاں ہو سختیوں میں پھان کر اس تک پہنچ جاؤ. جہاں پر بھی حق ہو اس حق تک پہنچنے کی کوشش کرو. وَتَفَقَّهْ فِي الدِّينِ. دین میں سوجھ بوجھ پیدا کرو. وَعَوِّدْ نَفْسَكَ التصبر علی المکروہ. سختیوں کو جھیلنے کی عادت بناؤ. وَنِعْمَ الْخُلُقُ التَّصَبُّرُ فِي الْخَلْقِ. حق کی راہ میں صبر اور کوشش بہترین سیرت ہے. وَأَلْجِعْ نَفْسَكَ فِي أُمُورِ كُلِّهَا إِلَىٰ إِلَٰهِكَ. ہر معاملے میں اپنے پروردگار کو اپنے ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کرو، اللہ کے حوالے کرو. کیوں؟ فَإِنَّكَ تُلْجِئُهَا إِلَىٰ كَفٍّ حَرِيزٍ وَمَانِعٍ عَزِيزٍ.
کیونکہ ایسا کرنے سے تم اپنے کو ایک محفوظ پناہ گاہ اور قوی محافظ کے سپرد کر دو گے۔ وَأَخْلِصْ فِي الْمَسْأَلَةِ لِرَبِّكَ، اور اپنے پروردگار سے سوال کرو، کیونکہ دینا فَإِنَّ بِيَدِهِ الْعَطَاءُ وَالْحِرْمَانُ، دینا اور نہ دینا بس اسی کے اختیار میں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ سے بلائی کی طلب ہو۔ پھر اس کے بعد مولا فرماتا ہے وَتَفَحَّمْ وَصِيَّتِي، میری وصیت کو سمجھو، وَلَا تَذْهَبَنَّ عَنْكَ صَفْحًا، اور اس سے روگردانی نہ کرو۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اپنے فرزند عزیز سے مخاطب ہو کر تمام عالم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ امر بالمعروف کو اپنی زندگی کا شعار بناؤ، اور جہاں تک ہو سکے اپنے ہاتھوں سے اور اپنے لسان سے امر بالمعروف کرتے رہو اور برائی سے لوگوں کو روکتے رہو۔ اور موضوع سخن کے ساتھ امیر المؤمنین کا جو جملہ ملتا ہے، جچتا ہے اور بطور شاہد بن سکتا ہے، مولا کائنات امام حسن سے مخاطب ہوتا ہے وَبَائِن مَنْ فَعَلَ بِجُحْدِكَ، جہاں تک ہو سکے بروں سے الگ رہو۔ بس مولا کے اس جملے سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے، ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں بھی جو برے ہیں معاشرے کے اندر ان بروں سے الگ رہیں، اور ہمارے بچوں کو بھی ہمیں چاہے کہ ہم نصیحت کریں، بچوں کی تربیت اس نہج پر کریں اور بچوں سے مخاطب ہو جائیں کہ مولا نے یہ فرمایا ہے بروں سے الگ رہو، بری سوسائٹی سے الگ رہو، برے دوستوں سے الگ رہو۔ موضوع سخن تربیت اولاد ہی ہے۔ اہداف تربیت اولاد کے اہداف میں سے 4 اہداف، بنیادی جو 4 اہداف ہیں ان میں سے ایک ہدف کو سابقہ 2 نشستوں میں بیان کر چکا ہوں، ہدف روحانی۔ آج انشاءاللہ ہماری سامعین کی خدمت میں دوسرا ہدف تربیت اولاد کے اہداف میں سے دوسرا ہدف مادی ہے۔ ہدف مادی مربین کا ایک گروہ نے بیان کیا ہے کہ تربیت کا غرض و غایت، تربیت کا ہدف یہ ہے کہ جدید نسل کو تیار کرنا اور آمدہ کرنا، یعنی جدید نسل کو عیش و عشرت کے اسباب کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی معاشی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے جدید نسل کی تربیت کی جائے۔ برطانیہ کے بعض مربین نے اس ہدف مادی کو ہدف خبز و زبدہ کا نام دیا ہے، یعنی روٹی اور مکھن حاصل کرنے کے لیے جدید نسل کو تیار کیا جائے اور آمدہ کیا جائے۔ اور یہ مربین برطانیہ کے جو مربین ہیں ان کی اس رائے میں تھوڑی سی وزن ہے۔ کس اعتبار سے؟ کیونکہ انسان بقائے زندگی کے ساتھ محبت کرتا ہے اور وہ اپنی زندگی کے وسائل کو کسب کر کے حاصل کرنے پر مجبور بھی ہے اور آمدہ بھی ہے، کیونکہ بقائے زندگی کے لیے کوئی وسیلہ نہیں ہے سوائے جلب القوہ اور کسب رزق کے، یعنی انسان کی بقا کے لوازمات کو حاصل کرنا ضروری سمجھتے ہیں برطانیہ کے مربین۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کسی بھی ہنر اور کسی بھی فن کا ماہر ہونا یا تعلیم حاصل کرنا، تعلیم یافتہ ہونا فخر و فاقے کے لیے امان ہے، اور غنی انسان بھی اپنی ثروت پر مطمئن نہیں ہے۔
حرفت اور صنعت کو ترک کر کے وہ بھی اپنے ثروت پر کیا ہے مطمئن نہیں ہے، بلکہ غنی انسان کے لیے بھی حرفت، صنعت اور تعلیم ضروری ہے۔ اسی لیے تو خداوند عالم نے زمین کو انسان کے لیے تابع بنایا اور اس زمین کے گوشوں میں رزق کی تلاش کا حکم دیا۔ اور یہ برطانیہ کے مربین کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس چیز کی تعلیم دے کہ وہ زمین سے رزق حاصل کرے، یعنی زمین سے رزق حاصل کرنے کے طور و طریقوں کو بھی بچوں کے لیے سکھائے، یعنی مادی جہت سے بھی بچوں کی تربیت ہو۔ روحانی پہلو سے تو تربیت ضروری ہی ہے، اور کیونکہ تربیت اور تعلیم کا ہدف علماء نے جو بیان کیا وہ تطہیر نفس بیان کیا اور اتصال الی اللہ بیان کیا، وہ پہلو تو ضروری اور لازم ہے۔ اس پہلو کے بغیر یہ جو پہلو ثانی ہے، یہ جو ہدف ثانی ہے، اس ہدف ثانی تک پہنچ بھی نہیں سکتے۔ اس ہدف ثانی تک پہنچنے کے لیے انسان سب سے پہلے اپنے تزکیہ نفس کرے، تطہیر نفس کرے اور اتصال الی اللہ ہو جائے، تب یہ معاش زندگی کے جو اہداف ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے یہ آسانی ہو جائے گی۔ یعنی تہذیب نفس مقدمہ ہے تحصیل معیشت زندگی کے لیے۔ پس ان برطانیہ کے مربین کے نزدیک معاش زندگی کو حاصل کرنے کے طور و طریقوں کو بھی بچوں کو سکھانا ضروری ہے، کیونکہ ان کے نزدیک مادی اشیاء اور مادی اشیاء کے اسباب اور علل کو حاصل کرنے کے علاوہ ان کے نزدیک کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ لوگ سب کچھ اسی کو سمجھتے ہیں کہ جو بندہ مادی زندگی کے وسائل زیادہ فراہم کرتا ہے، معاشی زندگی کے زیادہ اسباب اور علل کے اوپر وہ عبور رکھتا ہے، یا جس کے پاس ثروت زیادہ ہے، جس کے پاس دولت زیادہ ہے، اسی کو یہ لوگ کامیاب سمجھتے ہیں اور اسی کو کیا ہے اہمیت دیتے ہیں۔ بس ہمیں اپنے بچوں کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی تربیت کرنا ضروری ہے وہ ہے تطہیر نفس کو پاک کرنا۔ اور تعلیم سے بھی ہمارے بچوں کے لیے مقصود یہ ہونے چاہیے، بچوں کو یہ تربیت دے، یہ مقصود دے اور یہ سکھائے کہ بھائی آپ سے تعلیم حاصل کر کے کوئی ڈاکٹر بننے کا وہ نظریہ پہلے پیش نہ کرے، پہلے انسان بننے کا اور اپنے اندر انسانیت کو پیدا کرنا تعلیم سے سیکھے، تطہیر نفس کرائے پہلے، پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے پر جب تطہیر نفس ہو جائے اور مقدمہ کمپلیٹ ہو جائے تو ذیل مقدمہ جو معاش زندگی ہے وہ تو خلاق دو عالم جو مہذب ہوتے ہیں، جو تزکیہ نفس کرتے ہیں، ان کے لیے خدا و تعالی عطا فرماتا ہے۔ بس انہی کلمات کے ساتھ آج کا جو درس ہے مختصراً عرض کروں کہ مادی برطانیہ کے مربین کے نزدیک مادی جو ہدف ہے تربیت کا وہ ایک مقام پر، لیکن حقیقی معنوں میں سب سے پہلے تہذیب نفس اور اتصال الی اللہ انسان کی تربیت کا ہدف ہونا چاہیے۔ بس اللہ کے دو عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اسی ہدف پر ہمیں کامیابی عطا فرمائیں اور اسی ہدف کے تحت، ہدف روحانی کے تحت ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی اسی ہدف روحانی کے تحت تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔